إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی کیا اور زیادہ ہے. جہنم کا لفظ بار بار سنتے ہوں گے. جہنم ہے کیا؟ جہنم لغت کے اعتبار سے گہری کھائی کو کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں جہنم نام ہے اس آگ کا جسے اللہ تعالی نے نافرمان بندوں کے لیے تیار کیا ہے. جہنم کا لفظ قرآن کریم میں 77 بار آیا ہے. 70 پر 7 بار لفظ جہنم قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. جہنم کا حصہ صرف آگ ہی کا نہیں ہوگا. جہنم میں مختلف طریقے سے سزائیں دی جائیں گی. جہنم کا جو خاکہ قرآن کریم میں ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم ایک بڑی لمبی چوڑی وادی ہے، اور وہ بھی گھری ہوئی ہے، یعنی کھلی ہوئی جگہ نہیں ہے کہ جدھر جو چاہے بھاگے. جیسا کہ سورہ حمزہ میں آپ پڑھیں گے الذی جمع مال وعددہ یحسب ان مالہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. حطمہ جہنم کا ایک نام ہے. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ. کہ آگ گھری ہوئی ہے، وہ چہار دیواری ہے اس کی، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا. یہ چہار دیواری ہے، اس میں جہنمی کیسے داخل کیے جائیں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی راستہ ہے داخل ہونے کا؟ یہاں اس کے 7 دروازے ہیں. کہا قرآن کریم میں لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم میں داخل ہونے کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے کہ کس قسم کو کس دروازے سے داخل کیا جائے. لکل باب منہم جزء مقسوم. ہر دروازے کے لیے
متعین حصہ ہے کہ فلاں کیٹیگری کے لوگوں کو اس دروازے سے اس میں داخل کیا جائے. اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 19 فرشتے متعین کیے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے علیہا 19 کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے متعین کیے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جہنم کی نگرانی کے لیے فرشتوں کو ہی متعین کیا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں. ہم نے جہنم کی نگرانی کے لیے فرشتوں کو ہی متعین کیا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. یہ 19 کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ ہے. کافر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب سے بڑا مضبوط تو اللہ ہے، ہر چیز کی نگرانی وہ اکیلے کرتا ہے، تو اس کی نگرانی کے لیے 19 فرشتے کیوں؟ اور فرشتے ہیں بھی تو 19 کیوں؟ یہ کافروں کے لیے فتنہ ہے، اعتراض کرنے کا موقع ان کو. اللہ تعالیٰ کہیں وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی جس کو ہم نہیں جانتے، مگر ہے ایسا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہم اس کو مانتے ہیں، حکمت کیا وہ اللہ جانے. اللہ مومن کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوتا ہے. کافر شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسا کیوں ایسا کیوں. یہ جو 19 فرشتے ہیں، یہ فرشتے بڑے ہی سخت دل ہیں. ملائکۃ غلاظ شداد، سخت ہے اور بڑے ہی سخت ہیں. سخت فرشتے رکھے گئے ہیں کہ نرم دل ہو تو اس کی چیخو پکار، اس کی چیخو پکار، اس کا رونا دھونا سن کر دل پسیجے گا، پھر چھوٹ دے دے گا تو بھاگ نکلیں گے. کہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں، نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اس سے بھٹ کر نہیں. چاہے جتنی چیخو پکار ہو، کسی کو کچھ سننے والے نہیں ہیں، نرمی برتنے والے نہیں ہیں. جہنمی سزاؤں سے تنگ آ کر کہیں گے ایسا بھی جینا کیوں، ہم کو ختم ہی کیوں نہیں کر دیا جاتا. کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. جہنمی، جہنم کا داروغہ جن کا نام مالک ہے، خازن النار کہا گیا ہے. جہنمی جہنم کے داروغے مالک سے کہیں گے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، بھئی اللہ سے کہو ہمارا خاتمہ کر دیں، ہم مر جائیں بس ختم ہو جائیں، کب تک یہ عذاب جھیلتے رہیں گے. تو وہ جواب دیں گے قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم کو یہاں ختم ہونے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، تم تو اسی میں رہو گے اور ایسے ہی جلتے رہو گے، ایسے ہی جلتے رہو گے. بھئی آگ کا کام جلانا ہے، انسان جلے گا تو جلتے جلتے تو اسے ختم ہو جانا چاہیے، مگر ختم نہیں ہوگا. تو کیا چمڑے جلیں گے نہیں، گوشت جلے گا نہیں، جلے گا. پھر جلتے جلتے ختم کیوں نہیں ہوگا؟ ختم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب ان کا چمڑا ختم ہوگا، جل جائے گا، ہم نیا چمڑا پیدا کریں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. یہ آگ بڑی ہی خطرناک آگ ہے. حدیث میں وارد ہے 1000 سال جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی اور کالی ہے اب تک. بہت ہی خطرناک آگ کہ
دنیا میں آگ کا جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، جیسے لوہے کو جلانے والی آگ ہوتی ہے، لوہے تیار کرنے والی بھٹی میں چلے جائیے، کیسی سخت آگ ہوتی ہے. تو دنیا میں آگ کا جو بھی تصور کر سکتے ہیں، یہ آگ جہنم کے آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 حصے میں کا ایک حصہ ہے. فضلت علیہا ب69 جزءا، جہنم کی آگ کو 60 پر 9 گنا بڑھا کر رکھا گیا ہے. صحابہ نے کہا بھی دنیا کی آگ ہی جلانے کے لیے کافی تھی. ان کانت کافیتن، تو آپ نے پھر تشریح کی جہنم کی آگ کو 69 گنا بڑھ کر رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی حکمت. تو اس طریقے سے جہنم کی آگ بڑی ہی خطرناک آگ ہے. اور پھر جہنم میں صرف جلانے ہی کا کام نہیں ہوگا، سزائیں مختلف طریقے سے دی جائیں گی، سزائیں مختلف طریقے سے دی جائیں گی. کہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو ان کو جکڑو، پھر 70 ہاتھ زنجیر میں اسے کسو، پھر اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالو، بیچ میں ڈالو. جہنم میں انسان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی. بھوک لگے گی، کھانا مانگے گا تو کھانے کو زقوم درخت دیا جائے گا. کہا اللہ تعالیٰ نے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. زقوم درخت گناہگاروں کا، جہنمیوں کا کھانا ہوگا. جب انسان زقوم درخت کھائے گا تو جیسے کوئی گرم تیل پی لے تو آنت کیسے کھولے گی، اس درخت کے کھانے سے آنت اسی طریقے سے کھولے گی. کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولا کرتا ہے ویسے اس کی آنت کھولنے لگے گی. پھر کہا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان کو پکڑ کر جہنم کے بیچ میں ڈالو. یہ زقوم درخت کیسا ہے، کتنا زہر ہے اس میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان قطرۃ من شجرۃ الزقوم، اگر زقوم درخت کا ایک قطرہ پوری دنیا میں پھیل دیا جائے لأفسدت على اہل الارض معائشہم، تو زمین زقوم درخت کا ایک قطرہ ساری دنیا کے کھانے پینے ساری چیزوں کو زہریلا بنا دے، کوئی چیز کھانے پینے کے قابل نہ رہے، اس قدر زہریلا ہے وہ. اچھا پیاس لگے گی تو پینے کو کیا دیا جائے گا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پیپ کا پانی پینے کو دیا جائے گا. پیپ انسان پی سکتا ہے، دیکھ کر ہی نفرت ہوتی ہے، مگر وہ پیاس اتنی شدید ہوگی، اتنی سخت پیاس ہوگی کہ وہ بھی پینے پر مجبور ہوگا، پیے گا مجبور ہو کر کے.
کہا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پیپ کا پانی پینے کو دیا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ پیے گا مگر اس کے حلق سے نہیں اترے گا، پیے گا مگر حلق سے نہیں اترے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اس کو ہر جانب موت ہی موت نظر آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر مرے گا نہیں، مگر مرے گا نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے بعد تو اور سخت عذاب ہونے والا ہے، اس کے بعد تو اور سخت عذاب ہونے والا ہے. الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، جو کفر کرے گا ان کا لباس جہنم کی آگ ان کا لباس ہوگی. قطعت لهم ثياب من نار، ان کے کپڑے آگ کے ہوں گے. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، اوپر سے گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا. يصهر به ما في بطونهم والجلود، اس گرم پانی کی وجہ سے چمڑے پگھل جائیں گے، آنتیں پگھل جائیں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ساتھ ہی فرشتہ بھی کھڑا ہوگا، ٹیڑھی سلاخیں لے کر فرشتہ کھڑا ہوگا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب وہ نکلنا چاہے گا ٹیڑھی سلاخ سے لے کر کے اس کو پھر بیچ میں ڈال دیا جائے گا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ کوشش کرے کہ اس سے نکل کر بھاگیں، فرشتے اس کو اندر ڈالیں گے. فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلنے کا مزہ چکھو. یہ سزائیں کیا صرف کافروں کو ہوں گی یا مسلم کو بھی؟ مسلم کو بھی. سزا صرف ایک ہی طرح کی نہیں ہوگی، سزا مختلف انداز سے دی جائے گی اور اس کے درجات بھی مختلف ہوں گے. یہ خود آگ کی جو سزا ہے، جیسا جو گناہگار ہوگا اسی کے اعتبار سے آگ کی سزا بھی ہوگی. کسی کو آگ صرف پنڈلی تک رہے گی، کسی کو آگ کمر تک رہے گی، کسی کو گردن تک، اور کوئی اسی میں ڈوبا ہی ہوگا. تو جس کے جیسے گناہ ہوں گے اسی کے اعتبار سے اس کو سزا بھی ہوگی. سب سے ہلکی سزا اس شخص کو ہوگی جس کے آگ صرف ٹخنے تک ہوگی، آگ اس کے ٹخنے تک ہوگی، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. آگ جو ٹخنے تک ہوگی، اس آگ کا اثر کیسا ہوگا اس کے بدن پر؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یغلی منہ دماغہ، آگ صرف پنڈلی تک ہوگی اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا یغلی منہ دماغہ، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب، وہ سمجھے گا کہ میں ہی سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں، سب سے سخت سزا مجھے کو ہے، ویسا سمجھے گا. ایسے شخص کو جو دنیا میں بڑی نیاز و نعمت کی زندگی گزارا ہے مگر اللہ کی عبادت، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، بڑی ناز و نعمت میں پلا ہے. یعنی دنیا میں نہ جسمانی اعتبار سے اور نہ کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی، کبھی بیمار نہیں ہوا، بڑے آرام سے پلا بڑھا. تکلیف نام کی کیا چیز ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں، مگر اللہ پر ایمان نہیں تھا. ایسے شخص کو جس نے دنیا میں تکلیف نام کی کیا چیز ہے وہ جانتا ہی نہیں تھا، ایسے شخص کو لایا جائے گا، وہ ہوگا جہنمی. جہنم میں بس ایک بار ڈبا کر نکالا جائے گا بس. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا هل رأيت نعيما قط، هل رأيت نعيما قط، بتاؤ تو آرام نام کی کیا چیز ہے کبھی دیکھا؟ کہے گا لا یا رب، نہیں ہمیں تو آرام کیا ہے پتہ ہی نہیں، بس ایک بار ڈبا کر نکالا جائے گا سارے آرام کو بھول جائے گا. یہ جہنم کی عذاب کی سختی ہے. کہا جہنم میں صرف کافر ہی نہیں ہوں گے
بہت سارے مسلمان گناہگار بھی ہوں گے اور مختلف طریقے سے سزا دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا ایک منظر دکھایا گیا جس میں مختلف طریقے کے سزائیں دکھائی گئیں۔ سب سے پہلا شخص جو دکھایا گیا وہ لیٹا ہوا ہے، چت لیٹا ہوا ہے، فرشتے بڑا پتھر لے کر اس کا سر کچل رہے ہیں، زور سے مارتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پتھر دور چلا جاتا ہے۔ لانے کے لیے جاتے ہیں تب تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے، کس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جبریل امین نے فرمایا کانا ینام عن الصلاۃ المکتوبۃ، یہ فرض نماز چھوڑ کر کے سویا رہتا تھا، یہ فرض نماز چھوڑ کر سویا رہتا تھا، اس کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کا ذکر تو قرآن ہی میں ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو سونے چاندی روپے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ کس انداز میں؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی، یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس خزانے کو، اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس روپے پیسے سے، اس سونے اور چاندی سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بازو کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ تو نماز چھوڑنے پر سزا کہ سر کچلا جا رہا ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر سزا کہ پیشانی، بازو، پیٹھ جلائی جا رہی ہے۔ اور جو منظر دکھایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ لوگ ہیں جو آگ کے کنویں میں ننگے جلائے جا رہے ہیں، آگ کے کنویں میں ننگے جلائے جا رہے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ آگ اوپر آتی ہے، آگ کے ساتھ ساتھ یہ اوپر آتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ وہ نکل جائیں گے، پھر آگ نیچے چلی جاتی ہے اور وہ نیچے چلے جاتے ہیں، یہ بار بار ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ زنا کرنے والے ہیں، یہ زنا کرنے والے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی تو ان کو ننگا کر کے جلایا جا رہا ہے، ننگا کر کے ہی تو برائی ہوتی ہے، تو ننگا کر کے ان کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک منظر اور دیکھا کہ پیپ کی ندی ہے، خون اور پیپ کی ندی ہے، اس ندی میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں، جب قریب ہوتے ہیں تو کنارے فرشتہ ہے جو ان کو زور سے پتھر مارتا ہے اور وہ پھر بیچ میں چلا جاتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اس کی سزا یہ دی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم میں ان کو جلایا جائے گا۔
حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تمہیں پتا ہے کہ محتاج اور غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم تو جانتے ہیں، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو جانتے ہیں غریب وہ شخص ہے جس کے پاس نہ روپیے ہیں نہ پیسے ہوں، سامان نہ ہو، وہ غریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المفلس من امتی من یاتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، نہیں، میری امت میں مفلس تو وہ لوگ ہیں جو نمازی ہوں گے، روزہ دار ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، مگر یاتی وقد ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، مگر قیامت کے دن حاضر ہوگا اس حال میں کہ اس نے دنیا میں کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب سب کو بدلہ دیا جا رہا ہے کہ اس نے جو نماز روزے زکوٰۃ کے ذریعے سے جو کچھ نیکیاں کمائی تھی، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے، وہاں تو کچھ دینے کو نہیں ہوگا، بس یہی سب آئے گا، تو اس نے جو کچھ نیکیاں کمائی تھی نماز روزے زکوٰۃ کے ذریعے سے، ان کی نیکیاں اٹھا کر کے ان لوگوں کو دی جائے گی جن پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا، یہاں تک کہ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی لوگوں کا حق باقی ہے، جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی لوگوں کا حق باقی ہے، تو لوگوں کی گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں، مسلمان ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں اس کے پاس، مگر لوگوں پر ظلم کی وجہ سے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر بچنے کا طریقہ بس اختصار کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اپنی منمانی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، آخرت بنانے کی کوشش نہیں کی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا، یہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو ڈرا کہ ہمیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، وہ ہمارے ہر عمل کا حساب لے گا، اس سے ڈر کر اس نے زندگی گزاری۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، نفس کی بری خواہشات سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔